اگر آپ کو رات کی تاریکی میں سنائی دینے والی کہانیاں پسند ہیں جو دل کو دہلا دیں، آنکھوں میں آنسو لے آئیں اور روح کو کپکپا دیں، تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم یہاں ہر ہفتے ایسی اردو کہانیاں لاتے ہیں جو آپ کو حقیقت اور وہم کی دھند میں لے جائیں، جذباتی، پراسرار، ہولناک اور سنیمیٹک۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے سبسکرائب کا بٹن دبائیں۔ میرا نام ثنا ہے، اور جو کچھ میں آج آپ کو بتانے والی ہوں وہ میں نے برسوں تک اپنے سینے میں دفن رکھا۔ نہ ماں سے کہا، نہ کسی بہن سے، نہ کسی سہیلی سے، کیونکہ جب کوئی بات اتنی گہری ہو، اتنی ذاتی، اتنی شرمناک، اتنی ڈراونی، تو انسان خاموشی کو ہی اپنی چادر بنا لیتا ہے۔ میری شادی کو 7 سال ہو گئے تھے۔ شوہر ارسلان ایک تعمیراتی کمپنی چلاتے تھے، محنتی، دیانتدار اور گھر کے لیے سب کچھ کرنے والے۔ ہم لاہور کے ایک پرسکون علاقے میں رہتے تھے۔ پرانی گلی، اونچی دیواریں اور صحن میں ایک بوڑھا نیم کا درخت جس کی چھاؤں میں میں اکثر بیٹھتی تھی۔ ارسلان کے کاروبار میں ایک آدمی تھا، ظفر احمد۔ وہ ارسلان کا دایاں ہاتھ تھا۔ ہر کام، ہر میٹنگ، ہر سفر ظفر کے بغیر ادھورا تھا۔ ارسلان اسے بھائی کی طرح سمجھتی تھی، اور میں نے بھی اسے ہمیشہ اسی نظر سے دیکھا۔ کم از کم شروع میں۔ ظفر کبھی کبھی گھر آتا، کاغذات لانا، ارسلان سے ضروری بات کرنی، کبھی کوئی چابی یا فائل چھوڑنی۔ ایک معمول کا آدمی، شائستہ، خاموش، نظریں نیچی۔ مگر اس رات، جس رات سے یہ سب شروع ہوا، ارسلان شہر سے باہر گئی تھی، 2 روز کے لیے، اور میں گھر میں اکیلی تھی۔ وہ جمعے کی رات تھی۔ بارش ہو رہی تھی، وہ ہلکی مسلسل بارش جو لاہور کی گلیوں میں خاموشی سے گرتی ہے اور پرانی عمارتوں کی دیواروں سے سرگوشی کرتی ہے۔ میں نے عشاء کی نماز پڑھی، رسوئی بند کی اور سونے کا ارادہ کیا۔ رات کے قریباً 11 بجے گھنٹی بجی۔ میں نے چادر اوڑھی اور باہر آئی۔ آواز دی، کون ہے؟ ثنا بھابی، میں ظفر ہوں۔ ارسلان بھائی کے ضروری کاغذات ہیں، صبح میٹنگ ہے ان کی، انہوں نے کہا تھا آپ سے لے لوں۔ میں نے لمحہ بھر رکی۔ ارسلان نے واقعی مجھ سے کہا تھا، اگر ظفر آئے تو نیلی فائل دے دینا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ ظفر باہر کھڑا تھا، بھیگا ہوا، سر پر چھوٹی سی چھتری، چہرے پر وہی خاموش تاثر۔ آئیے اندر، بارش ہو رہی ہے۔ وہ رکا، پھر قدم اندر آیا۔ میں نے اسے برآمدے میں بٹھایا اور اندر فائل لینی گئی۔ فائل الماری کے اوپر تھی۔ میں اسے نکالنے لگی تو میری نظر دروازے کی شیشے پر پڑی۔ ظفر اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اندر کی طرف آ رہا تھا، اور اس کی آنکھیں کسی اور قسم کی روشنی سے چمک رہی تھیں۔ میرے ہاتھ سے فائل گرتے گرتے بچی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور تیزی سے پلٹی۔ میری آواز بظاہر پرسکون تھی، مگر اندر سے دل ڈھول کی طرح بج رہا تھا۔ ظفر بھائی، یہاں بیٹھیں، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ رک گیا، مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو میں نے پہلے کبھی اس کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ کچھ تھا اس میں، جیسے پردہ اٹھ گیا ہو۔ کوئی جلدی نہیں بھابی، گھر میں اکیلی ہے نا؟ وہ ایک جملہ میرے سینے میں خنجر کی طرح اترا۔ میں نے فوری فیصلہ کیا، فائل اس کی طرف بڑھائی، مسکراہٹ چہرے پر رکھی اور کہا، جی بس یہ لیں، ارسلان کا نمبر ملا لیں، کوئی سوال ہو تو۔ میں سو رہی تھی، ذرا تھکی ہوئی ہوں۔ اس نے فائل لی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی انگلیاں میرے ہاتھ سے قریب آئیں، اتنی قریب کہ میری جلد نے وہ نزدیکی محسوس کی۔ میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، دروازہ بند کیا، اندر سے کنڈی لگائی، اور پھر دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ کئی منٹ تک وہاں کھڑی رہی۔ باہر سے قدموں کی آواز آئی، دھیمی، ٹھہری ہوئی، اور پھر خاموشی۔ مگر خاموشی بھی اس رات بولتی رہی۔ اگلی صبح میں نے ارسلان کو فون کیا۔ ظفر آیا تھا رات، فائل لے گیا۔ ہاں، میں نے کہا تھا اسے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، بالکل۔ میں نے زیادہ کچھ نہیں کہا، کیونکہ میں کیا کہتی کہ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو مجھے ڈرا گیا، کہ وہ ایک جملہ، گھر میں اکیلی ہے نا، ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ ارسلان ظفر پر بھروسہ کرتے تھے، آنکھیں بند کر کے،
और मैं उस भरोसे को तोड़ना नहीं चाहती थी, बगैर सबूत के। मगर फिर वो वाकयात शुरू हुए जो मुझे बताते रहे कि मेरी तशवीश बेबुनियाद नहीं। 2 हफ्ते बाद अरसलान फिर सफ़र पर थी। मेरी फ़ोन पर एक नंबर से मैसेज आया, भाभी, आपने आज नीला सूट पहना है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने नंबर देखा, अनजान था, मगर वो जुमला पढ़कर मेरी रगों में बर्फ दौड़ गई, क्योंकि आज मैंने वाकई नीला सूट पहना था और मैं सिर्फ सहन में निकली थी 2 मिनट के लिए पौधों को पानी देने। मैंने वो मैसेज फौरन डिलीट किया। फिर बैठकर सोचा, कौन देख सकता है? घर की 4 दीवारी ऊंची है, सामने वाली गली में कोई मकान नहीं जिसकी खिड़की हमारे सहन पर खुलती हो, सिवाय एक जगह के, सामने वाली पुरानी इमारत की छत। मैंने खिड़की से देखा, छत पर कोई नहीं था अब, मगर वहां एक पुरानी कुर्सी का ढांचा पड़ा था और उसके करीब सिगरेट के कुछ टुकड़े, ताजा। मेरे हाथ कांपने लगे। कोई मुझे देख रहा था, बाकायदगी से, गौर से, छुपकर। इस रात मैंने अरसलान को बताने का फैसला किया। जब वो वापस आए तो मैंने सारा माजरा सुनाया, रात का वाकया, मैसेज और छत पर का निशान। अरसलान ने पहले मेरी बात सुनी, चेहरे पर संजीदगी आई। फिर उन्होंने कहा, सना, जफर ऐसा नहीं है, मैं उसे सालों से जानता हूं, शायद तुमने गलत समझा। मैंने मैसेज दिखाना चाहा, मगर मैंने खुद डिलीट कर दिया था। इस रात शौहर की आंखों में मुझे पहली बार शक की झलक नजर आई, मुझ पर। जिंदगी अजीब मोड़ पर आ गई थी। मैं अपने ही घर में कैदी की तरह महसूस करने लगी। पर्दे बंद रखती, बाहर कम निकलती, फोन पर कम बात करती। जफर अब भी आता, काम के लिए, मगर अब उसकी आमद एक बोझ बन गई थी। अरसलान के सामने वो वही पुराना, शाइस्ता, खामोश जफर होता। मगर जब अरसलान कमरे से बाहर जाते तो जफर की निगाह एक लम्हे के लिए मुझ पर ठहर जाती। बस एक लम्हा, मगर उस लम्हे में एक पूरी दुनिया छुपी थी जो मुझे खौफजदा करती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके खुद जफर से बात की, जब अरसलान वॉशरूम में थे। जफर भाई, वो मैसेज आपने किया था? उसने मुझे देखा, बिल्कुल सीधा, और बोला, कौन सा मैसेज? वही सादा, बेतासुर लहजा, जैसे कुछ जानता ही ना हो। मेरे अंदर तूफान उठा, मगर मैंने खुद को रोका। कोई नहीं, भूल जाएं। उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी, ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ मैं देख सकती थी, क्योंकि अरसलान अभी कमरे में नहीं थे। उस मुस्कुराहट का मतलब था, मैं जानता हूं और तुम कुछ नहीं कर सकती। उस रात मैंने अपने पुराने फोन से वो नंबर तलाश किया जिससे मैसेज आया था। मैंने उसे एक कॉपी पर लिख लिया था, उस दिन जब डिलीट करने से पहले लम्हा भर रुकी थी। मैंने उस नंबर को गूगल किया, एक ऐप से चेक किया, और पता चला कि वो नंबर एक सिम कार्ड से रजिस्टर्ड था, जिसका नाम जफर अहमद था। ये मेरे पास सबूत था। अगली सुबह मैंने अरसलान के सामने वो कॉपी रखी, स्क्रीनशॉट रखा, सब कुछ। अरसलान ने देखा, लंबे वक्त तक खामोश रहे। फिर उन्होंने जफर को फोन किया उसी वक्त और कहा, जफर, सना ने कुछ बताया है, तुम्हें मेरे घर आना होगा। वो आया, चेहरा पुरसुकून, आंखों में वही खालीपन। अरसलान ने सब दिखाया। जफर ने पहले इनकार किया, फिर जब अरसलान ने वो नंबर अपने फोन से डायल किया और जफर की जेब में बंद मोबाइल बजा, तो कमरे में जो खामोशी आई वो किसी तूफान से पहले की खामोशी थी। जफर ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीं, फिर उसने सर उठाया और इस बार नजर में वो बेगुनाही नहीं थी। अरसलान भाई, मैं माफी मांगता हूं। बस यही अल्फाज। अरसलान के चेहरे पर वो तासुर आया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, एक ऐसा दर्द जो अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि जब आपका भरोसा उस शख्स ने तोड़ा हो जिसे आपने भाई समझा हो, तो वो तकलीफ किसी और दर्द जैसी नहीं होती। अरसलान ने खामोशी से जफर से कहा, निकल जाओ, आज के बाद इस घर में, इस कंपनी में, मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। जफर निकल गया। कमरे में सिर्फ मैं और अरसलान रह गए। अरसलान ने मेरी तरफ देखा और पहली बार उनकी आंखों में आंसू थे। सना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया।
میں کچھ نہیں بولی، بس چھت کی طرف دیکھتی رہی جہاں بارش کی آواز آ رہی تھی، وہی آواز جو اس سب کی شروعات کی رات بھی آئی تھی۔ وہ واقعہ گزر گیا، مگر کچھ چیزیں گزر کر بھی نہیں گزرتی۔ میں ابھی بھی کبھی کبھی رات کو اٹھ جاتی ہوں، دروازے کی آواز سنتی ہوں، کھڑکی سے باہر جھانکتی ہوں اور سوچتی ہوں، کیا واقعی سب ختم ہو گیا؟ ظفر اب اس شہر میں نہیں۔ ارسلان نے اسے کمپنی سے نکالا اور جتنے رابطے تھے سب توڑ دیے۔ مگر ایک چیز جو باقی رہ گئی، وہ احساس ہے۔ جب کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو اور آپ نہ جانتی ہوں، جب کوئی آپ کی دنیا میں گھسنے کی کوشش کرے، چھپ کر، خاموشی سے، تو وہ کمپاہٹ، وہ بے یقینی، وہ احساس کہ میں محفوظ نہیں ہوں، وہ آسانی سے نہیں جاتا۔ میں نے آج یہ کہانی آپ کو اس لیے سنائی کیونکہ شاید کسی اور کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہو۔ شاید کوئی عورت ابھی اپنی تکلیف کو اندر چھپائے بیٹھی ہو کیونکہ اسے ڈر ہے کہ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ یقین کریں اپنے آپ پر، آپ کا خوف چھوٹا نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ کہانی آپ کی دل کو چھو گئی ہو تو اپنی رائے ضرور دیں، ہماری ساتھ رہیں اور اگلی کہانی کا انتظار کریں، کیونکہ کچھ سچائیاں صرف اندھیرے میں بیان ہوتی ہیں اور ہم یہاں ہیں ہر بار آپ کے لیے۔